نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء أربع مريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر احباب گرامی، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریبی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسی خاتون ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سارے عالم میں سے 4 عورتیں ایسی ہیں کہ جو سب سے بہترین عورتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور دوسری حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، اور تیسری حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اور چوتھی حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارے جہاں کی عورتوں میں سے جو بہترین عورتیں ہیں ان میں سے شمار فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت عام الفیل کہ جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس سے 15 سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو والد تھے تو ان کا نسب اس طرح ہے: خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ یہ جو قصی ہیں تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خواتین میں سے ایک خاتون ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو والد بزرگوار تھے خویلد، وہ بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ عرب کے اندر جب لڑائیاں چلتی تھیں، لڑائیاں شروع ہوتی تھیں تو وہ بڑی طویل لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اسی طرح ایک جنگ کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ تو حرب الفجار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد وہ مارے گئے۔ تو بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، تو وہ ساری تجارت اور مال وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت شروع کی۔ ابتداءً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح تھا وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ طے پایا، لیکن خاندانی معاملات کی وجہ سے ان سے نکاح نہ ہو سکا، اور پہلا نکاح جو تھا وہ عتیق کے ساتھ ہوا، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہند رکھا گیا۔ پھر اس کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ایک نکاح ابو حالہ مالک کے ساتھ ہوا، اور ان سے حالہ پیدا ہوئے، اور ان کی بھی وفات ہو گئی۔ ادھر والد بھی فوت ہو چکے ہیں، اور ادھر 2 دفعہ بیوہ بھی ہو چکی ہیں، اور مال بھی کثیر ہے،
اور والد کی جو تجارت ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سنبھال رہی ہیں، اور اس وقت کے دستور کے مطابق خواتین خود تجارت نہیں کر سکتی تھیں، تو اپنا سامان تجارت وہ لوگوں کو امین بنا کر ملازم رکھ کر ان کو دیا جاتا تھا کہ تم میرا سامان فروخت کرو اور تمہیں اس پر اتنی اجرت دی جائے گی۔ تو اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مال تھا، بڑا سامان ہوتا تھا، کوئی ایک آدھ آدمی اس میں پورا نہیں اتر سکتا تھا، تو مختلف لوگوں کو سامان تجارت دیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیدا جب ہوئے تھے تو یتیم تھے، تو پیدائش کے بعد آپ کے دادا جان نے آپ کی پرورش کی، اور ابھی آپ کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تھی تو دادا جان کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، تو پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور پھر آپ کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہے اب تجارت کریں، تو مختلف طرح سے کام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کے لے کر جانے کی باری آئی تو آپ کے چچا نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ بھی جو ہے وہ سامان تجارت لیں اور تجارت کے لیے سفر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے درخواست بھیجی کہ میں نے آپ کے متعلق یہ بات سنی ہے کہ آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ سامان لے کر جانا چاہتے ہیں، تو آپ میرا سامان لے کر جائیں، یعنی کسی اور کا سامان نہ لے کر جائیں، آپ میرا سامان لے کر جائیں۔ اور یہ اس وقت تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 24 برس تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت داری، دیانت داری، صداقت، سچائی اس کا شہرہ تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سامان لے کر جائیں، جتنا معاوضہ دوسروں کو دیا جاتا ہے آپ کو اس معاوضہ سے 2 گنا دیا جائے گا۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت، صداقت، سچائی، دیانت داری، سمجھداری، اس کی وجہ سے ان کو اس بات کا یقین تھا کہ تجارت میں کوئی خیانت تو ہوگی نہیں اور نفع بھی اچھا آئے گا، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ جو باقیوں کو دیا جاتا ہے اس سے 2 گنا آپ کو دیا جائے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کے سفر کے لیے گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کر دیا کہ جہاں کہیں بھی ضرورت پیش آئے تو یہ خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو حضرت میسرہ جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، جہاں پر بھی آپ پڑاؤ ڈالتے، آپ کا قافلہ پڑاؤ ڈالتا تو میسرہ چونکہ ساتھ ہوتے تھے۔ تو میسرہ نے کچھ اس طرح کے حالات اور واقعات دیکھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی اس نے نہیں دیکھے تھے، جن کو ہم خوارق عادت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر اترتے ہیں تو درخت جو ہیں وہ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی جگہ پر قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو درخت پردہ کر دیتے ہیں، درخت آ کر جھکتے ہیں، درخت آ کر آپ کے ارد گرد باڑ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ پتھروں سے، چٹانوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کی آوازیں وہ میسرہ نے سنی۔ اور اسی طرح وہ واقعہ مشہور جو ہے کہ جو بحیرہ راہب تھا جو شام کے سفر میں ملا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، اور اس وقت تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کسی کو علم نہیں تھا، تو وہ آپ کے نام نسب کے ساتھ ہی آپ کا تعارف کرواتے تھے۔ تو بحیرہ راہب نے یہ کہا کہ یہی وہ نبی ہیں کہ جن کی بشارت سابقہ کتابوں میں دی گئی ہے، اس لیے کہ جس طرح یہ درخت آ کر ان کے سامنے جھکتے ہیں اور جس طرح ان کے لیے پردہ کرتے ہیں اور جس طرح پتھر ان کو سلام کرتے ہیں، اور جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے، تو اس راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے انبیاء ہی قیام کرتے ہیں، بس انبیاء کے علاوہ کوئی اور قیام نہیں کرتا۔ تو گویا کہ جو بحیرہ راہب تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشین گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ تو بہرحال چونکہ سابقہ کتابوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی علامات موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو لوگ تھے تو وہ
جو کتابوں کے عالم تھے تو وہ سچائی کے ساتھ وہ تلاش میں بھی تھے کہ کون ہوگا وہ نبی کہ جو آنے والا ہے، جس کی بشارت کتابوں میں دی گئی ہے، جس کی بشارت انبیاء نے دی ہے، تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ورقہ بن نوفل تھے، تو یہ بھی تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس وقت چونکہ انجیل ہی کتاب تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، تو یہ عیسائی ہو گئے تھے۔ تو جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل کو جا کر بتلایا، تو ورقہ بن نوفل نے یہی بات کہی کہ اللہ کی قسم یہی وہ شخص ہے جو اس امت کا نبی ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کی جو پیشین گوئیاں ہیں، آپ علیہ السلام کے متعلق جو علامات تھیں وہ سابقہ کتابوں کے اندر موجود تھیں، تو انہی علامات کی بنیاد پر بحیرہ راہب بھی سمجھا کہ یہی وہ شخص ہوگا کہ جس کو اللہ جل شانہ نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور ورقہ بن نوفل نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہی وہ شخص ہوگا کہ جس کو اللہ جل شانہ نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت سے واپس آئے تو واقعتاً جو نفع تھا وہ باقی تجار کی بنسبت بہت زیادہ تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وعدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گنا جو اجرت تھی وہ دی، اور پھر آپ کی امانت اور صداقت اور سچائی کی وجہ سے، چونکہ آپ علیہ السلام کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد بھی فوت ہو چکے تھے، تو چچا تھے اور چچا زاد بیٹے ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ ورقہ بن نوفل دوسرے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضرت خدیجہ کے ایک بھائی جو یعنی حضرت جو خویلد تھے جو حضرت خدیجہ کے والد تھے، ان کے ایک بھائی وہ موجود تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ بن نوفل کے ذریعے سے اپنے چچا سے بات کی، تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے یہ بات کی کہ اگر ان کا نکاح کر دیا جائے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اظہار فرمایا، اور براہ راست خود نہیں فرمایا بلکہ ورقہ بن نوفل کے ذریعے سے پیغام آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو بھیجا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ابو طالب نے پڑھایا جو آپ کے چچا تھے، اور انہوں نے اس نکاح کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ خدیجہ بھی آپ علیہ السلام میں رغبت رکھتی ہیں، نکاح کا ارادہ رکھتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ سے نکاح کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 برس تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی۔ جب یہ تجارت سے واپس آئے ہیں تو تقریباً 2 ماہ اور 25 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور پھر ابھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، تو پھر آپ علیہ السلام چونکہ حضرت خدیجہ کے پاس مال کافی زیادہ تھا، تو آپ علیہ السلام فارغ البال ہو گئے۔ آپ کو یہ اس بات کی فکر نہ رہی کہ مجھے کمانا کیسے ہے اور بیوی بچوں کو کیسے پالنا، چونکہ مال کافی تھا اور تجارت تھی اور خوب اچھا نظام چل رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہوئی ہیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے، اور لوگوں کی حالات جب دیکھتے تھے کہ شرک میں مبتلا ہیں اور کس طرح سے وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اس سے آپ علیہ السلام کا دل کڑتا تھا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام تنہائی پسند ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ آپ کو الگ کرنا ہے، اور عمومی طور پر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آدمی لوگوں میں بیٹھتا ہے تو لوگوں کے اثرات قبول کرتا ہے، اور جب وہ تنہا ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کی تجلیات وہ دل پر اترتی ہیں، اور پھر اس سے دل منور ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جو اپنا سامان کھانے پینے کا ہوتا تھا، ستو پانی وغیرہ وہ لے جاتے تھے، اور 3 دن 4 دن آپ علیہ السلام غار کے اندر وہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر بخاری شریف کے اندر روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین وحی لے کر پہلی جب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ذرا گھبرا گئے کہ پہلی دفعہ وہ واقعہ تھا،
اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگانا اور پھر بھینچنا، تو اس سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اس دنیا سے ہی رخصت ہو جاؤں۔ تو پھر جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا، اس وقت پہلی وحی منقطع ہوئی، ختم ہوئی، تو پھر آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، تو اس وقت آپ علیہ السلام پریشان تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ تو آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کمبل اڑایا اور سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ یہ تھے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس دستیاب نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ لوگوں کی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے اوصاف ہیں کہ ایسے اوصاف کے حامل شخص کو اللہ جل شانہ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلا وہ فرد ہیں، پہلی وہ خاتون ہیں، پہلا وہ شخص ہیں، پہلا وہ یعنی ایک ایسا انسان ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ تو خواتین کو اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا کس طرح سے ساتھ دیں، کس طرح ان کا تعاون کریں، کس طرح ان کی مدد کریں۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تسلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہی دی تھی، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ میرا آپ سے نکاح کا ارادہ کسی چیز کا نہیں تھا، صرف اس وجہ سے میں نے آپ سے نکاح کیا ہے کہ مجھے آپ میں نبوت کے آثار نظر آئے تھے، چونکہ ورقہ بن نوفل نے بھی بتایا اور پھر میسرہ نے بھی آ کر بتایا، تو آپ میں نبوت کے آثار نظر آئے، تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کریں تو پھر مجھے بھلا نہ دینا، میرا حق باقی رکھنا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ جل شانہ نے مجھے نبوت عطا کی تو میں تیرا حق باقی رکھوں گا، اور اگر بالفرض میں نبی نہ ہوا تو پھر تو ایسے شخص کی خدمت کر رہی ہے کہ اللہ تجھے تیرا حق نہیں رکھیں گے، اللہ تجھے راضی کریں گے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھیں کہ میں ایسے شخص سے نکاح کر رہی ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمائیں گے اور نبوت کے ساتھ نبوت کا صحرا ان کے سر پر رکھیں گے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں چونکہ پہلے سے یہ بات تھی، تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتایا، تو پھر ورقہ بن نوفل نے وہ بات کہی کہ اللہ کی قسم یہی وہ شخص ہے کہ جو اس امت کا نبی ہوگا، اور پھر یہ بات آگے بھی ارشاد فرمائی کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کی بشارت موسیٰ اور عیسیٰ نے دی تھی، یہی وہ شخص ہے کہ جس کی بشارت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہی وہ شخص ہے۔ تو اس طرح سے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی، تو پھر جس طرح سے مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، آپ حضرات اس کو خوب جانتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر قدم وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، جب بھی یعنی آپ علیہ السلام کو باہر کوئی پریشانی آتی تو آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے تسلی دینے والی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہوتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر اپنی جان تو کیا، اپنا سارا مال، جان، عزت، آبرو، سب کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک مقید رہے، قید رہے، مقاطعہ ہوا، تو اس میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی وجہ سے وہ 3 سال تک وہاں پر لوگوں کو جو کچھ دستیاب ہوا وہ دستیاب ہوا، وہ آپ کی شرافت اور بزرگی اور وہ مالداری، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں وہاں پر دستیاب ہونا شروع ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو مقاطعہ تھا اس کو دھیمک نے چاٹ لیا اور وہ ختم ہوا، اور اس طرح 3 سال کے بعد وہ رہائی نصیب ہوئی۔ تو اسی سال جس سال رہائی نصیب ہوئی ہے، یہ سن نبوی کا 10واں سال ہے، تو نبوت کے 10ویں سال پھر آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جو مردوں میں آپ کو سہارا دینے والے تھے، اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن
قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔ یعنی اب آپ علیہ السلام کا ایسا سہارا کہ جو گھر کے اندر ہو وہ بھی چھوٹ گیا اور جو گھر کے باہر تھا وہ بھی چھوٹ گیا، تو دونوں خاندانی سہارے وہ ختم ہوئے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ تو اب دیکھیے کہ جب یہ سارے سہارے ختم ہوئے تو پھر اسی سال اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ 10 نبوی کے اندر آپ علیہ السلام کو معراج ہوا۔ تو بہرحال علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کا انتقال ہونا، اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ آپ علیہ السلام کی تربیت کا اشارہ آپ کے والد کی طرف نہ جائے، کہ ان کی تربیت تو باپ نے کی ہے، باپ نے سکھایا ہے، اور دادا جان کا انتقال ہونا وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی تربیت کا اشارہ دادا کی طرف نہ جائے۔ اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اب کوئی سہارا بظاہر دنیا کے اندر خاندانی آپ کا موجود نہیں تھا، تو پھر اللہ جل شانہ نے معراج کروایا۔ اور پھر وہ چیزیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ آپ کو کروایا کہ ہمیں تو علم، یعنی ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مشاہدہ کا علم کروایا کہ یہ ہیں وہ ساری چیزیں، وہ یہ ہے جنت، یہ ہے جہنم، یہ ہے حشر، یہاں پر یعنی یہ معاملات ہوں گے، یہاں پر اس طرح سزا ہوگی، یہ انعامات ہوں گے، تو سارا کا سارا مشاہدہ وہ کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کثرت سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کسی خاتون کے بارے میں حسرت نہیں ہوتی سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اس قدر ذکر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ آپ اس بوڑھی خاتون کو کیوں یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اس طرح مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، اس وقت انہوں نے مجھے سہارا دیا کہ جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، تو میں اس کو کیوں نہ یاد کروں۔ یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں تو آپ علیہ السلام ان کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ جب کبھی بکرا ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے، جانور ذبح ہوتا، تو آپ علیہ السلام ان کے گھر میں بھی گوشت بھیجتے، صرف اس وجہ سے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیاں ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ جواب بھی ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری اولاد انہی سے عطا فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات نے 2 صاحبزادے لکھے، بعض حضرات نے 3 صاحبزادے لکھے، طیب، طاہر اور قاسم، 3 صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بعض حضرات نے کہا کہ طیب کا نام ہی قاسم تھا، تو اس طرح 2 صاحبزادے ہیں۔ تو بہرحال 2 ہوں یا 3 ہوں، نام مختلف ہیں، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے اور قاسم بھی ہے۔ اور قاسم سے ہی آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم بھی مشہور ہے۔ تو اور باقی 4 بیٹیاں اللہ جل شانہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، سیدہ رقیہ، سیدہ کلثوم، سیدہ زینب اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین۔ تو یہ ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عطا فرمائی۔ اور سوائے حضرت فاطمہ کے باقی ساری اولاد آپ علیہ السلام کی آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کی بہترین خواتین ہیں وہ 4 شمار کی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی 4 خواتین سب سے بہترین خواتین ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور دوسری فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری حضرت خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کا حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔